السلام علیکم دوستوں، ہسٹری آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو خوف کے مارے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے گرا دیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت عقیدر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 623 عیسوی میں واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ منورہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ
سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔